السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ آج کا جو واقعہ جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ واقعہ محمد آصف صاحب کا کراچی سے ہے، جو کہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک اسٹوڈنٹ تھے اور پارٹ ٹائم کسی کمپنی میں سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کا یہ کام کرتے تھے۔ یہ بتاتے ہیں کہ ان کو کوئی ایسا کام ہینڈ اوور کیا جو کہ تھا تو بڑا، پر ان کو جلد ہی اپنی کمپنی کے ہینڈ اوور کرنا تھا، اس لیے انہوں نے لیٹ نائٹ بیٹھنے کے بعد یہ اپنا جو بھی آفس ورک تھا وہ کیا کرتے تھے تاکہ یہ جلد از جلد اپنی کمپنی کے ہینڈ اوور کر دیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ بیٹھے ہوئے تھے لیٹ نائٹ اور آفس میں کوئی بھی نہیں تھا کہ اچانک سے لائٹ چلی گئی۔ لائٹ جانے کے بعد ان کے منہ سے بے ساختہ کوئی گالی نکل گئی، تو یہ گالی دینے کے بعد تقریباً 4 یا 5 سیکنڈ کے بعد واپس ان کو کسی نے وہی گالی ریپیٹ کی اور ہنسنے کی آواز آئی جو کہ بہت واضح تھی۔ یہ بھائی صاحب تو ڈر گئے کہ بھئی اس آفس میں میرے علاوہ تو کوئی ہے نہیں، تو یہ آواز کہاں سے آئی۔ ان بھائی صاحب کی ہوا ٹائٹ ہو گئی اور یہ گرتے گراتے جیسے بھی آفس سے نیچے آئے، اور یہ سارا ماجرا جو سیکیورٹی تھا ادھر معمول تھی ان کو بتایا کہ بھائی یہ میرے ساتھ اوپر واقعہ ہوا ہے، تو کیا آپ کے ساتھ تو کچھ ایسا آپ نے کچھ دیکھا ہوا ہو۔ تو سیکیورٹی گارڈ نے پھر بتایا کہ جی ہمارے ساتھ تو کچھ ایسا خاص واقعہ نہیں ہوتا، ہاں بس یہ ہوتا ہے رات کو کہ کوئی ہمارے سر پہ کوئی ہلکی سی چیز مار دیتا ہے جب سو رہے ہوں، جگا دیتا ہے، یا کوئی کرسی کو نیچے سے کھینچ دیتا ہے۔ تو یہ بھائی صاحب نے توبہ کر لی کہ دوبارہ وہ اتنی لیٹ نائٹ کام نہیں کریں گے۔ تو اس واقعہ سے ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملتا ہے۔ جی اگلا واقعہ جو ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں، یہ واقعہ محمد حارث صاحب کا ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ ان کی وائف جو کہ آسٹریلیا میں کسی اولڈ ایج ہوم میں کسی نرسنگ یا کوئی ڈاکٹر کے لیول کا یہ کوئی کام کرتی تھی، تو یہ بتاتے ہیں کہ ان کی جو وائف تھی ان کو نئی ڈیوٹی ہینڈ اوور کی گئی کہ آپ نے یہ سارے کمرے دیکھنے ہیں، تقریباً 15 کمرے تھے، تو ان کو کہا گیا کہ آپ نے یہ 15 کے 15 دیکھنے ہیں، بس آپ نے روم نمبر 7 کو چیک نہیں کرنا کیونکہ یہ جو پیشنٹ ہے یہ بہت زیادہ شور کرتا ہے، اور یہ جو بھی کرے آپ نے اس کو بس اگنور کرنا ہے۔ یہ چیز کہنے کے بعد جو ان کے سینئر تھے وہ چلے گئے اور ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ جب رات کے 1:30 یا 2:30 بجے کا ٹائم ہے، یہ بتاتے ہیں، تو ان کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے دیواروں کو کوئی بہت زور سے، جیسے خرچنا کہتے ہیں، ایسے کوئی نابرداشت ہونے والا ساؤنڈ وہ پیدا کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کوریڈور میں دیکھا تو ادھر کوئی بھی نہیں تھا، تو انہوں نے 1 بائی 1 چیک کیے روم، تو یہ آواز روم نمبر 7 سے آ رہی تھی۔ تو اندر سے بھی کسی کو محسوس ہو گیا تھا کہ کوئی ان کی طرف متوجہ ہے، تو وہ اس نے اندر سے ایسی آواز نکالی کہ جیسے وہ گرا ہے اور اسے کوئی چوٹ لگی ہے اور اس نے کوئی درد کا اظہار کیا ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد وہ پریشان ہو گئی اور انہوں نے جا کے اپنے سینئر جو تھے ان سے جا کے بات کی کہ بھئی اس وقت مجھے اس کمرے سے ایسی آوازیں آ رہی ہیں کہ کسی کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو کیسے روم نمبر 7 سے آوازیں آ سکتی ہیں، کیونکہ وہ تو ایک سٹوریج ایریا وہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ بہت پریشان ہوئی، انہوں نے کہا نہیں بھی مجھے تو اندر سے آوازیں جو ہیں وہ آئی ہیں۔ اتنا پریشان ہونے کے بعد جب سب جس کسی سے بھی انہوں نے آفس سے یہ بات پوچھی تو سب نے یہی کہا کہ یہ سٹوریج ایریا، اس میں کوئی پیشنٹ نہیں ہے۔ تو جب دن ہوا تو انہوں نے اپنی جو شفٹ ہے وہ چینج کروا لی اور اپنی جو ہے ڈیوٹی ہے اس کو بالکل چینج کروا لی ہے۔ جی اگلا واقعہ جو ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ اسلام آباد سے محمد نور صاحب کا ہے۔ یہ اپنے ماموں کی سٹوری بتاتے ہیں کہ
پرانے وقتوں میں پنڈی میں جب اتنی ڈیولپمنٹ نہیں تھی اور وہاں پہ کوئی قلعہ ہے، تو ان کے ماموں کا جو گھر تھا یہ قلعے کے کافی قریب تھا، جو کہ ایک ہسٹوریکل پلیس ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے ماموں جب لیٹ نائٹ گھر آئے تو یہ اپنی چارپائی اوپر انہوں نے بچھائی اور اوپر سونے چلے گئے۔ تو ان کے جو ماموں تھے وہ جب سو رہے تھے تو کافی تھکے ہوئے تھے، تو ان کی فوراً آنکھ لگ گئی۔ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے ماموں جب گہری نیند میں چلے گئے تو یہ کیا محسوس کرتے ہیں کہ جو جوتی یہ پہن کے آئے تھے وہ جوتی ان کے سینے پر کسی نے رکھی ہوئی ہے۔ یہ انہیں اس لیے محسوس ہوا کیونکہ یہ اپنے سینے پر ایک ہیوی وزن محسوس کر رہے تھے، تو ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے دیکھا کہ صرف چپل ہے، انہوں نے وہ اپنے اوپر سے ہٹائی اور دوبارہ سے سو گئے۔ پھر یہ بتاتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد ان کو پھر ایسے ہی محسوس ہوا کہ جیسے ان کے سینے میں کافی ہیوینس محسوس ہو رہی ہے۔ انہوں نے پھر آنکھ کھولی اور دیکھا، اور پھر وہی چپل ان کے جو سینے پر تھی۔ پھر ایسے ہی انہوں نے جب تیسری دفعہ ان کو یہ چیز محسوس ہوئی تو ان کی آنکھ کھلی اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی چھاتی پر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے جو کہ بہت خوفناک ہے۔ کالے رنگ کا اس کا منہ ہے اور بڑی بڑی آنکھیں ہیں، اور اس نے ریڈ کلر کا ڈریس پہنا ہوا ہے۔ یہ دیکھتے ہی ان کے منہ سے چیخ نکلی اور انہوں نے نیچے دوڑ لگائی اور نیچے جا کے اپنے والد صاحب کو بتایا، تو ان کے والد صاحب نے کافی عرصے تک ان کا اوپر جانا منع کر دیا، کیونکہ وہ ایک ہسٹوریکل پلیس تھی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کوئی مخلوق ہو جو رہتی ہو اور اس نے اپنا آپ ان کو ظاہر کر دیا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ سونے سے پہلے دعا کیا کریں اور طہارت کی حالت میں رہا کریں۔ ہم نے اپنا واٹس ایپ نمبر نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اگر آپ کو کوئی بھی سٹوری آپ کی ہے تو وہ ہمیں آپ بھیجیں، ہم آپ کی سٹوری جو ہے وہ ہونے